بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی والرابعۃ ان یکون جملۃ انشائیۃ اما امرا كقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وَإِمَّا نَهْيًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ شرط اور جزا کا مسئلہ چل رہا ہے کہ حرف شرط نے اگر پورا اثر کیا ہے تو اب رابطہ ہو گیا ہے، شرط نے حرف شرط نے اور کلمہ شرط نے جزا کو شرط کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب وہ جو رابطہ ہے جس کو فا جزائیہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، اور اگر رابطہ کچھ جوڑا ہے کچھ نہیں تو پھر فا کا لانا بھی جائز ہے، فا کا نہ لانا بھی جائز ہے۔ اور اگر حرف کلمہ شرط نے کوئی اثر نہیں جوڑا، جزا میں کوئی اثر نہیں دکھایا، تو اب خواہ مخواہ فا جزائیہ لائیں گے تاکہ رابطہ ہو جائے آپس میں، تاکہ آپس میں وہ جہاں پہ فا من ہے وہ مقام بھی آگے، یہاں جہاں پہ دونوں صورتیں جائز ہیں وہ مقام بھی آگے جی۔ اب وہ مقام بیان ہو رہے ہیں جہاں پہ فا جزائیہ کا لانا واجب ہے۔ اب وہ مقام بیان ہو رہے ہیں، آ نہیں رہے، ایک رہ گیا، 3 کل پڑھ لینے آ رہے ہیں۔ وہ مقام بیان ہو رہے ہیں جہاں پہ فا جزائیہ کا لانا واجب ہے۔ ان میں سے پہلا مقام یہ تھا کہ جزا ماضی ہو قد کے ساتھ جی تو فا لانا واجب ہے کیونکہ حرف شرط نے کوئی اثر نہیں کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ جزا مضارع منفی بغیر لا ہو، لن ناسبہ، تو لن ناسبہ نے پہلے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا ہے، حرف شرط نے کوئی اثر نہیں کیا تو فا لانا واجب ہے۔ تیسرا مقام ہے کہ جزا جملہ اسمیہ ہو تو جملہ اسمیہ تو ہے ہی زمانے سے خالی، اب نہ حرف شرط نے لفظاً اثر کیا ہے بھی جزا کا عمل کرے، نہ مانن عمل کیا ہے کہ اس کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کرے، اب بھی فا کا لانا واجب ہے۔ چوتھا مقام توجہ، جزا چوتھا مقام یہ ہے کہ جزا جو ہے نا، جزا وہ جملہ انشائیہ ہو، جزا جملہ انشائیہ ہو، خواہ امر ہو خواہ نہی ہو، خواہ امر ہو خواہ نہی ہو، تو یہاں بھی فا کا لانا واجب ہے۔ چوتھا مقام جزا جملہ انشائیہ ہو، خواہ امر ہو، خواہ امر انشاء کے کوئی نہیں نہی، تو خواہ وہ جزا امر ہو یا نہی ہو تو اب بھی فا کا لانا واجب ہے، فا کا لانا واجب ہے۔ سنی گل دلیل لکھی پڑھ لینے تو وہ کہ امر اور نہی یہ ان میں استقبال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ استقبال ہوتا ہے، اور پھر شرط نے مستقبل کے ساتھ ہی خاص کرنا تھا تو وہ تو ان میں پہلے، تو لہٰذا اس نے کوئی اثر نہیں کیا، جب نہیں کیا تب فا کی ضرورت ہے جی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قانون کا اس وقت سے پڑھایا سو ضابطہ بزرگوں، ہاں جی کیا کھے جی؟ چوتھا مقام جزا جملہ انشائیہ ہو، ہاں امر ہو یا نہ ہو، تو یہاں اب بھی جزا پر فا کا لانا واجب ہے، اب بھی جزا پر فا کا لانا واجب ہے، واجب ہے۔ مثال دیکھیں امر کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل سونیو فرما دیو، ان کنتم تحبون اللہ، یہ شرط ہے، اتبعونی جزا ہے، تو جزا امر ہے، جزا امر ہے، اس لیے فتابعونی کیا کہ جی مثال
مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ شرط ہے، کل نہیں شرط میں داخل، ان کنتم سے تم تحبون اللہ یہ شرط ہے، اتبعونی یہ امر ہے، یہ جزا ہے، جزا ہے اور امر ہے، یہ جزا ہے اور امر ہے، جزا ہے اور امر ہے، اس لیے فا آئی ہوئی ہے فتبعونی۔ نہج کی مثال فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، لا ترجعوہن، تو نہ واپس بھیجو ان کو الی الکفار، کفار کی طرف، یہ جزا ہے اور نہ ہے، فا آئی ہوئی ہے۔ ہاں جی، دوسری مثال فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ یہ شرط ہے، لا ترجعوہن جزا ہے، جزا ہے اور نہ ہے، یہاں پر فا کا لانا فا آئی ہوئی ہے، فا آئی ہوئی ہے، اے شاباش سے۔ ہاں، اور چوتھی اور چار صورتاں تے صورت دی وجہ تو پھر پہلی دوجی اور چوتھی صورت یہ کہ چوتھی صورت یہ کہ ہو جزا جملہ انشائیہ یا امر، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بے اگر تانوں اے دعویٰ ہے نا بے اسی اللہ نال محبت کردے ہیں تو اللہ فرماندے نے سونے انہاں نوں دسو میرے نال ڈائریکٹ محبت والا کوئی چانس نہیں ہے گا، اے باواسطہ سونے نبی فاتبعونی، میرے پیچھے چلو نا، ادھروں اللہ دی محبت لبدی ہے، ڈائریکٹ کوئی سسٹم نہیں، بلا واسطہ والا کوئی سسٹم نہیں ہے گا، فاتبعونی ہے جی۔ اور یا نہج عید پڑھ لی ہے کہ کوئی نہیں، ترجمہ تیسرے سپارے سے گزری دسی ہے لالا ہوتے جی۔ اور یا نہج طالب علماء کو گل پوچھو تو منہ ڈھلا جا کر دینے بھی تاکہ استاد سمجھے یہ ان دنوں میں چھٹیوں میں تھا، ان ساری چھٹیاں دے ہوندے انہوں نے جی، کوئی بھی حاضر نہیں ہوتا جو دے سبق پڑھایا ہوتا جی، ایک انداز ہوتا ہے طالب علماء دا جی۔ چلو جی گل تو یاد رہی کون ہے جی۔ اور یا نہج، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، او ایسے بھی جدو سونے ہجرت کر کے آ گئے نا تے عورتاں بھی پچھوں آن لگ پئیاں، تے بھی انہاں دے بارے چون کی حکم سی تے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جے کر اے مومن نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، انہاں نوں کافراں وال واپس نہیں کرنا، انہاں نال تسی آپ شادیاں کرو، اے حکم سی جی۔ سنی جا گل یہ مانا کرو، صبر کر ایک منٹ ہوئے پھر کرے ہو بے خود راشید ورہ بے نظر آ رہے این یکون، جزا کیا ہو، جملہ انشائیہ ہو، جزا جملہ انشائیہ ہو تو او امر تے نہ ہے، کہا ہے وہم چنین، اسی طرح جس وقت جزا جملہ دعائیہ ہو، جزا استفہام ہو، جزا تمنی ہو، جزا عرض ہو، جزا افعال مقاربہ ہوں، جزا افعال مدح و ضم ہوں، اور جزا آید تو اوردن فا واجب کر دینا۔ سمجھ آ گئی جی بھی انہاں وچوں کوئی بھی جزا بنے تے فا لانا واجب ہے، آسم نظر آئے نہیں؟ دعا، استفہام، تمنی، عرض، افعال مقاربہ، افعال مدح، ضم،
ان میں سے کوئی بھی جزا بنے تو فا کا لانا واجب ہے. تو امر نہی دو، دعا، تین، استفہام، تمنی، عرض، افعال مقاربہ، سات، افعال مد اعظم، 8 چیزیں جزا بنے تو فا کا لانا واجب ہے. آگے سمجھے. اچھا جی، وَهَمِي استحال لیسا، کیا لیسا، اس لیے کہ سوائے اچھا بس حال لیسا جو ہے نا، لیسا یہ جزا بنے، یہ جزا اور بننا تو اپنی اسم خبر نال مل کے بنا، جی تو اس وقت بھی فا کا لانا واجب ہے. اگے وجہ کی ہے ان جگہ ہوتے بھی فا کیوں واجب ہے؟ او فا دلیل اس ذرا کے، اس لیے کہ سوائے انشاء کے زمانہ نہیں ہے تاکہ استقبال کے ساتھ بدل جائے. پس ان مواضع مذکورہ میں حرف شرط کے لیے شرط و جزا میں کوئی تاثیر نہیں ہے، لہذا بجانب فا رابط احتیاج خواہد بود. سمجھی جی. باقی ساریاں چیزیں ہیں مستقبل جی ہوں نے جی. اما نہین کی توجہ کریں جی، و اما استفامن جزا نہیو، جزا استفام وہ پیچھے بھی آگے، جیسے ان ترکتنا، اگر چھوڑ دیا تو نے ہم کو، فمن یرحمنا، پس کون رحمت فرمائے گا ہم پر. تو یہ دیکھیں جزا کیا ہے؟ استفہام ہے، استفہام ہے. اس پر فا آئی ہوئی ہے. سمجھا گیا جی. ان ترکتنا شرط ہے، تے من یرحمنا کیا ہے؟ جزا ہے، تو اس پر آئی ہوئی ہے. جیسے ان اکرمتنا، دوجی مثال فیرحمک اللہ، دعا دی مثال، دعا و اما دعا و اما دعا وہ پچھلی حاشیے تے ایسے نے گل دو دی مثالاں دیندے پے جی. دعا دی مثال ان اکرمتنا کہ اے اکرام اگر تو ہم پر اکرام کرے گا تو فیرحمک اللہ، پس اللہ تجھ پہ رحمت فرمائیں گے. کہ اگر تو ہم پر شفقت کرے گا نا تو اللہ تجھ پر رحمت فرمائیں گے. تو یہ یرحمک اللہ کیا ہے؟ یہ دعا جملہ دعائیہ ہے نا، تو یہ جزا بنا ہوا ہے، تو لہذا اس پر فا آئی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی جی. اے استفہام تے دعا دی دو مثالاں نہیں آ گئی. اور منع کرو جی. شاباش جی. شاباش. جملہ انشائیہ یا امر جیسا کہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور یا نہج جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. اور چوتھی صورت یہ کہ ہو جزا جملہ انشائیہ یا امر جیسے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور یا نہی جیسے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. جی. وقد يقع إذا مع الجملة الاسمية موضع الفاعل كقوله تعالى وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. آپ انہیں جتنے دل کے تو کر دیتے تھوڑی جی تو گناہ ہو گیا جتنے دل کی. مسئلہ جی شرط اور جزا کے مسئلے چل رہے ہیں. وفا واجب ہے، 4 مقام آ گئے. مسئلہ قد ہے، مضارع پر قد ہے تو تقلیل کے لیے ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جزا جملہ اسمیہ ہوتی ہے. جزا جملہ اسمیہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جملہ اسمیہ. پیچھے پڑھے جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا کا لانا واجب ہے. پڑھے نا کتنی صورت آئی ہے؟
تیسری. لیکن یہ ہے کہ جزا جملہ اسمیہ ہو اس پر اذا مفاجاتیہ آیا ہوا ہو، اس پر اذا مفاجاتیہ آیا ہوا ہو، اس نو اذا فجائیہ بھی کہندے نے، اذا مفاجاتیہ آیا ہوا ہو تو پھر اے فا کی چھٹی چاہی دینا، عید گھر کری اچھ توڑا کم میں کرساں. سن لے تو اس وقت فا جزائیہ نہ آئے تو یہ ٹھیک ہے، یہ اذا فا کا کام دیتا ہے. پھر سنو، جزا جملہ اسمیہ ہو اس پر اذا فجائیہ آئے، ایک ہندہ اذا شرطیہ، ایک ہندہ اذا فجائیہ. فجائیہ بھی شرط دا معنی دیندہ ہے لیکن بکھرا ہے. تو اس وقت فا کا نہ لانا یہ فا کی جگہ میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وقت فا نہیں لائی جاتی. ہاں جی، قانون بیان کر کے کیا جزا جملہ اسمیہ ہو اور اس پر اس پر اذا آیا ہوا، اذا فجائیہ، اذا فجایا آیا ہوا، فجائیہ اذا مفاجاتیہ بھی تو اذا فجائیہ بھی. اذا فجایا آیا ہوا ہو تو فا کا نہ لانا، اس وقت فا نہیں لائی جاتی. کس پر؟ جزا پر. اذا نہ ہو تو جملہ اسمیہ پر فا کا لانا واجب نہیں. دھیان کرو بھائی، جزا جملہ اسمیہ ہو اس پر اذا مفاجاتیہ آیا ہوا ہو تو اس وقت اذا فا کا کام دیتا ہے، فا جزائیہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. مثال دیکھیں قرآن پاک میں، ان سے شرط شروع ہو رہی ہے، ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم، اور اگر پہنچے ان کو سیئہ بسبب اس کے جو بھیجے آگے ان کے قدم، ان کے ہاتھوں نے. بے اپنے کرتوتاں دے سببوں اگر کوئی گرفت آ جائے نا تو پھر دنیا دار کیویں ہوندے نے؟ اذا ہم یقنطون. ہم یقنطون کیڑا جملہ ہے؟ ہم نہیں آیا پہ، جملہ اسمی ہے تو اس پر اذا آیا ہوا ہے، یہ مفاجاتیہ ہے تو اچانک وہ بوتھا لمکا لیتے ہیں. ایویں میں کہ کوئی نہیں مولوی جی بے مل چلتی رہی تو ٹھیک ہے، تو جے کرتوتاں دی وجہ تو ذرا کسر لگی تو اس لیے منہ لمکا کے بہ رہے کہ کوئی نہیں. تو تھوڑی کہڑی کوئی فیکٹری بند ہوگی، تسی تے بولو سبق پڑھتے تھے خدا دے بندے ہو. تو یہ ساری دنیا دے ہی چکر ہے کہ جس لئے کوئی ذرا بھی تکلیف آئی بما قدمت ایدیہم میں، کہ اپنے کرتوتاں دا ببال آیا ہے، لیکن کرتوتاں وال نہیں دیکھنا، اس لئے منہ لمکانا ہے تو پھر آخنا ذرا کوئی صاحب کرایا جی ساڑھے تا قسمت کوئی چکر لگ گیا جی. سمجھے جی؟ تو یہ بدتمیزیاں اپنیاں ساریاں جی. اے دیکھو ہم یقنطون جملہ اسمیہ جزا ہے، اس پر کیا ہے ہوا اذا مفاجاتیہ، اس لیے فا کوئی نہیں ہے. اس لیے مثال سمجھا. مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم، یہ جملہ یہ شرط ہے. اور اذا ہم یقنطون میں ہم یقنطون سبق پڑھو چاہنا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے اور جزا ہے، اور جزا ہے. اس پر اذا مفاجاتیہ آیا ہوا ہے، اس لیے فا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اس لیے اور سمجھی گل، توجہ کر من کر. اور کبھی واقعہ ہوتا ہے اذا جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کی جگہ میں، واقعہ ہوتا ہے اذا جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کی جگہ میں. سمجھ آ گئی ہے بے؟ فا کی جگہ جملہ اسمیہ جزا بنے تو آنا کس نے تھا؟ تو فا کی جگہ کون آ گیا؟ تو بے ٹھیک ہے، پھر فا کی ضرورت بے نہیں. جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور کبھی واقع ہوتا ہے اذا جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کی جگہ میں، شابہ، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور کبھی واقع ہوتا ہے اذا جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کی جگہ میں، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. توجہ کرو عشیت ذرا. بسم اللہ الرحمن. وقد یاکاؤ اذا، یعنی او قد مانا یعنی کبھی اذا فجائیہ فا کی جگہ میں آتا ہے. اے مطلب ہے مطلقاً اذا نہیں، کیونکہ وہ بھی مثل فا کے ما بعد کی تعقیب برائے ما قبل بغیر مہلت اور تراخی کے دلالت کرتا ہے. اذا فجائیہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل ہویا نا متصل فوراً دوسرا فعل ہو گیا. میں نکلیا تو اچانک درندہ کھلوتا. اب جو پہلا فعل ہے وہ پہلے اذا فجائیہ والا بعد میں اور ہے متصل ہے متصل. تو شرط جزا کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں نا. باقی وہ بھی شرط پائی گئی تو جزا متصل بعد میں. جزا پہلو پائی جاتی کہ بعد متصل کے 50 سال بعد آگے جی. تو اذا فجائیہ بھی تو یہ ہوتا ہے کہ ما قبل فعل پہلے ہوا، اس کے بعد والا کام بعد میں ہوا اور متصل ہوا. اب فا جزائیہ والا معنی بن گیا نا، کیونکہ جزا بھی شرط کے بعد ہوتی ہے اور متصل ہوتی ہے. اور اذا فجائیہ کا بھی قانون یہ ہے کہ اس کا جو ما بعد ہے یہ ما قبل کے ما بعد ہوتا ہے اور متصل ہوتا ہے. اور متصل ہوتا ہے. پھر پڑھ سنو بے خود رو چرا کے، کیونکہ اذا بھی مثل فا کے تعقیب پیچھے ہونا ما بعد، یعنی جو اذا کا ما بعد ہے جیسے فا جزائیہ کا ما بعد جزا، کہ یہ بھی مثل فا کے ما بعد کے پیچھے آنے پر ما قبل کے واسطے، لیکن پیچھے آنا بغیر مہلت اور تراخی کے یہ اذا بھی دلالت کرتا ہے. سمجھیے اے شاباش. تو لہذا اذا والا اذا میں فا والا معنی پایا گیا. وَمَانَدْ فا ابتدا بَعُ نیز ممتنع است. تے جس طرح فا جزائیہ سے بات شروع نہیں ہوتی بلکہ پہلے شرط ہوتی ہے تو جزا فا جزا پر آتی، اسی طرح اذا فجائیہ سے بھی بات شروع نہیں ہوتی، پہلے کوئی ہوگی تو پھر اچانک ہوگا. سمجھائیے نا جی. کدی بھی کسی اچانک تو گل نہیں شروع کی تھی اچانک چاہ پیتی میں، انج نہیں. پہلوں کو گل ہونی ہے تو اچانک بعد ہونی ہے. اور اچانک تو اپنی بولی چ ویکھو نا بھی کدی بھی جملہ اچانک تو شروع پہلوں کو کم ہونا ہے تو پھر آخنا ہے یار اچانک انج ہو گیا. جی جی اے جی. بلکہ از ضروریات است کہ بر وے کوئی چیز مقدم آئے تاکہ ما بعد کو اس کے ساتھ مثل فا کے رابطہ دے. سمجھ آؤندی پی جے؟ یہ مڈو گل اچانک نہ شروع ہو سکتی ہے. غور کرو نا اپنی بولی کو سمجھو. اسی طرح فا جزائیہ اس سے بھی بات شروع نہیں ہوتی، پہلے شرط ہوگی تو جزا ہوگی. جی دوسرا مسئلہ شرط ہے بشرط است کہ جزا جملہ اسمیہ ہو تا اذا جڑا ہے نا فجائیہ تے او فعل کام دینا ہے. جزا کی ہوئے تا یا کہ نا مال جملہ تل اسمیہ چرا کہ اس لیے کہ اذا شرطیہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے ساتھ خاص ہے. کون؟ جملہ فعلیہ کے ساتھ خاص ہے. وہ جملہ فعلیہ پر آتا ہے اور وہ شرط بنتی ہے، اس کی جزا آگے ہوتی ہے. پس این اذا برائے فرق بجملہ اسمیہ خاص شد. لہذا یہ فجائیہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہو گیا. تیسرا مسئلہ وہ جملہ اسمیہ جس پر یہ اذا بفا جاتیہ آئے گا فا کی جگہ، وہ جملہ اسمیہ باید کے طلبیہ نہ باشد. وہ جملہ اسمیہ طلبیہ نہ ہو، اس میں طلب والا معنی نہ ہو. اور تمنی ترجی عرض ان میں طلب ہوتی ہے نا، اس لیے کہ اذا فجائیہ جو ہے یہ برائے مفاجات امر محکوم علیہ بحکم موضوع است.
کہ اس کے ذریعے تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جدوں میں فلانا کام کیتا یا فلانا کام ہویا تو اچانک انج کام ہو گیا، اچانک تے تلبیے میں تو پہلے طلب ہوتی ہے، پہلے طلب ہوتی ہے، تو اس میں تو طلب کوئی نہیں ہے نا، یہ تو بغیر ارادے تو مولوی جی اچانک انج ہو گیا جی۔ اور جی میں وہ طلب بعد بن جاتی، جی بندہ کہندا یار میں روڈ تے گیا تے اچانک گیا تے بس آ گئی، اور یہ نہیں سی گا بھی بس اچانک آوے، بس طلب سی لیکن جاندیاں اچانک آ جانا یہ طلب پہلے نہیں سی۔ تو یہ اضافہ فجائیہ میں یہ طلب پہلے نہیں ہوتی، اچانک ہوتی، اس لیے یہ جس جملے اسمیہ پر آئے گا اس میں طلب والا معنی نہیں ہوگا۔ جیڑے بھی کام اچانک ہوندے نے نا غور کرو انہاں وچ پہلے مولوی جی طلب نہیں ہوندی، تائیں تاکھے دے اچانک انج ہو گیا جی، تے طلب تے کدی بھی اچانک نہیں آکھیدا جی، بجندی پہلے طلب ہوئے جی جی۔ وَإِن در جملہ، اور یہ جڑا کام میں ازال ہے یہ جملہ خبریہ میں ہو سکتا ہے نہ کہ اس کے غیر میں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ علامہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے قد لائے، قد یا کہو جو کہ مفید تقلیل ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فا کا آنا تو جملے اسمیہ پر اکثر ہے، اور فا کی جگہ اذا مفاجاتیہ کا آنا فا کی بنسبت کم ہے، فا کی بنسبت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب جزا جملہ اسمیہ ہو اس پر فا لانا واجب ہے، بشرطے کہ اذا مفاجاتیہ نہ ہو، اگر وہ ہوگا تو وہ خود فا کا کام دے گا، کوئی پئی پلے شروع ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن بَعْدَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسِ فعال بعد مضاف لے یار، الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الْأَمْرُ نَحْوُ تَعَلَّمْ تَنْجُو، وَالنَّحْيُ نَحْوُ لَا تَكْذِبْ يَكُنْ خَيْرًا لَكَ، والاستفهام نحو هل تزورنا نكرمك، والتمني نحو ليتك عندي أحدمك، والعرض نحو على تنزل بنا تصيب خيرا۔ اگر پورا کرنا کسی پاس ہے۔ وبعد النفي في بعض المبادع نحو لا تفعل شرا يكن خيرا لك۔ مسئلہ چل رہا ہے پیچھے سے، فعل مضارع کے جوازم کتنے ہیں؟ فعل مضارع کے جوازم ہے لم، لما، لام امر، لائے نہج اور کلم المجازات اور ان شرطیہ مقدرہ اور ان شرطیہ مقدرہ، یہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ کون؟ ان شرطیہ مقدرہ۔ سمجھ آئی جی؟ ان مقدرہ پیچھے ہے کہ کوئی نہیں، وہ رہندہ ہے کہ ہو گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ پہلی مرتبہ ہے، پہلے نہیں آیا کہ وہ ان مقدرہ تو ہوتا ہے نصب دیتا ہے، ان مقدرہ بھی ہوتا ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ سمجھے گل؟ وہ بہت سارے مقام آ رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں، پہلے موشی کی بات سن لیں۔ وہ یہ ہے، یہ جو آگے ساری صورتیں آ رہی ہیں نا، ساری صورتیں آ رہی ہیں یہاں مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے۔ پہلی مثال میں تن جو سے تن جو اور جزم بحذف لام، اگلی مثال وچ یکن مجزوم ہے کہ کوئی نہیں، اگلی مثال وچ نکرم، اگلی مثال وچ اخدم، اگے تصب، اگے یکن، ہیں کہ نہیں سارے مجزوم۔ مذہب خلیل کا یہ ہے کہ جزا ان اشیاء کے ساتھ مجزوم ہوتی ہے نہ کہ ان مقدرہ کے سبب۔ خلیل یہ کہتا ہے کہ یہ جو پہلے آ رہے ہیں نا چیزیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، عرض، نفی، یہ ما بعد فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، وہاں ان مقدرہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ مذہب خلیل این کے جزا با این اشیاء مجزوم میں شود نہ با ان مقدر، کھانے چ پئی اگے
و مذہب غیر او خلیل کے علاوہ باقی ناویوں کا مذہب این کے اس جگہ اے ان جگہ دھیان کرا جی تو تلک جانا اتوں ان سب جگہوں میں ان بما شرط مقدر ہے ان بما شرط مقدر ہے ان ساریاں جگہ دے وچ انہوں شرط کٹنی جے ان بما شرط مقدر ہے تو وہ اس شرط کے جواب میں یہ اگلی بعد والی جزائے فعل مضارع اس لیے مجزوم ہے اس لیے کیونکہ وہ جو شرط مقدر ہے وہ بھی فعل مضارع ہے تو جب شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں تو مجزوم ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں یہ وہ صورت بنے گی باقی ناویوں کا مذہب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو امر نہج وغیرہ آ رہے ہیں ان کے بعد مجزوم فعل مضارع سے پہلے اور ان کے بعد مضارع مجزوم سے پہلے اور یہ جو چیزیں آ رہی امر نہج ان کے بعد ان بما شرط مقدر ہے ان بما شرط مقدر ہے وہ جو شرط ہے وہ فعل مضارع ہے تو اس وجہ سے وہ بھی فعل مضارع ہے کہ جزا بھی فعل مضارع آ رہی ہے تو ان دونوں کو جزم دے گا ان دونوں کو جزم یہ باقی ناویوں کا مذہب ہے یہ باقی ناویوں کا مذہب سمجھی گل اے شاباش سے تو خلیل کہتے ہیں وہ شرط مقدر کرنے دی لوڑ ہی کو نہیں معنی بن جاتا ٹھیک ہے ضرور ہی گل لمبی کرنی ہے جی مسئلہ اور مصنف بنا بر مذہب غیر خلیل گفتہ تو مصنف نے خلیل ناوی کا نہیں دوسرے ناویوں کا مذہب لیا ہے کہا ہے کہ ان یعنی ان معاشرت 6 چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو کیا کرتا ہے جزم دیتے ہیں انہاں وچوں پہلی مثال دی اتے مثال لکھی ہے او امر کے بعد تعلم امری کی علم امر ہے کہ کوئی نہیں تو یہ امر ہے نا اب دیکھ تعلم تن جو علم حاصل کر نجات پا جائے گا اصل عبارت ہے تعلم علم حاصل کر ان تتعلم تن جو اگر تو علم حاصل کرے گا تو نجات پا جائے گا سمجھ آ گئی جی اسے کو سمجھو تو باقی پھر استقیاس کرے جی تعلم تن جو علم حاصل کر تو یہاں خلیل تو کہتا ہے یہ جملہ پورا گل ختم یہ تن جو ہے نا اس کو تعلم نصب دے رہا ہے جزم دے رہا ہے کون یہ جواب امر ہے عام مشہور یہ ہوتا ہے کہ جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے لیکن اصل ہے کہ باقی ناویاں دا مذہب ہے کہ نہیں یہاں امر جو ہے نا تعلم اس کے بعد ان شرطیہ بما شرط مقدر ہے وہ ہے ان تتعلم اگر تو علم حاصل کرے گا تن جو تو نجات پا جائے سمجھیے اب وہ ان بما شرط جو مقدر ہے وہ اس تن جو کو جزم دے رہا ہے اس تن جو کو جزم دے رہا ہے ہن واپس آ جاؤ جی کھانے کو پے گی جی تم ہن اگر ٹریے کتاب والے پاسے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مقدر ہوتا ہے ان تھلے کے لکھے ہیں شرط کے شرط دے نال کلا ان نہیں کلے وے تینی جرت نہیں تو راتی پر کلا ہوئے تو چاں کرن لگ پیندا ہے جی پھپھی نال ہونی ہے کہ ان بما شرط کون بما شرط 5 افعال کے بعد تھلے لکھا ہے شاید کہ لفظ افعال ناسخ کی قلم سے غلط نکل گیا افعال چھوڑ دیں کہے 5 چیزوں کے بعد کیا 5 چیزوں کے بعد کیونکہ آگے جو مثال آ رہی ہے تمنی کی لیتا کا ہندی یہ لیتا کا ہندی فعل ہے اس لیے بھی یہ جو کہا ہے 5 فعلوں کے بعد 5 فعل نہیں 5 چیزوں کے بعد کس کے بعد 5 چیزوں کے بعد اشبہ ان بما شرط مقدر ہوتا ہے 5 چیزوں کے بعد تو مقدر ہو کر بعد میں آنے والے فعل مضارع کو جو اس شرط مقدر کی جزا ہے اس کو یہ مقدرہ جزم دیتا ہے گوگو کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ہوں ان کے بعد مضارع مجزوم آئے
5 چیزوں کے بعد تو ان 5 جب مضارع مجزوم ہوگا تو وہاں اصل میں مسئلہ اور ہے. ان 5 چیزوں کے بعد مضارع مجزوم سے پہلے درمیان میں ان بمائے شرط مقدر ہے. درمیان میں وہ اس بعد والے مضارع کو جزم دے رہے ہیں جی. پھر کو نہیں کھانے چپئی. مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے بعد مضارع آئے اور مجزوم ہو. مضارع آئے تو ان 5 چیزوں کے بعد جو مضارع مجزوم ہے تو اس کو جزم کون دیتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کے بعد مضارع مجزوم سے پہلے ان بمائے شرط مقدر ہوتا ہے. ان تو وہ ان شرط کو بھی جزم دے گا اور بعد والے فعل مضارع کو بھی جزم دے گا. کیا مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ہوں اور 5 چیزوں کے بعد مضارع مجزوم ہو تو وہاں پہ جزم کون دیتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کے بعد ان بما شرط مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. سنیں گال جو فعل مضارع کو جزم دیتا. ہوں ایک دی مثال وہ کیڑی چیزیں ہیں. نمبر 1 امر کے بعد مضارع مجزوم آئے. امر کے بعد مضارع مجزوم آئے. اس امر کے بعد ان بما شرط مقدر ہوتا ہے جو اس مضارع کو جزم دے رہا ہے. کیا کہ نمبر 1 امر کے بعد مضارع مجزوم ہو. مضارع مجزوم ہو تو اس امر کے بعد ان بما مقدر ہوتا ہے جو اس مضارع کو تعلم تن جو تعلم امر ہے اس کے بعد مضارع مجزوم ہے. اس کے بعد مضارع مجزوم ہے تو یہاں تعلم کے بعد آشیت پڑی کہ ان بما شرط مقدر ہے. ان تتعلم ترجو. اس تن جو کو جزم کس نے دی؟ ان مقدرہ نے. جو بمائے شرط مقدر ہے کس نے جزم دی؟ کس نے جزم دی؟ جو بمائے شرط مقدر ہے. اے شاباش. دوسری صورت نہج کے بعد مضارع مجزوم ہو. کیا ہو؟ نہج کے بعد مضارع مجزوم ہو تو اس نہج کے بعد بھی ان بما شرط مقدر ہے جو مضارع کو جزم دے رہا ہے. کیا کہ دوسرا مقام نہج کے بعد مضارع مجزوم ہو تو یہاں بھی نہج کے بعد ان بما شرط مقدر ہے جو کہ اس مضارع لا تکذب یکن خیرا. لا تکذب یکن خیرا. جھوٹ نہ بول ہوگا بہتر تیرے لیے. تو بالکل واضح کو مشکل نہیں ہے. لا تکذب جھوٹ نہ بول. لم تکذب یکن خیرا جھوٹ نہ بول. اگر جھوٹ نہیں بولے گا تو تیرے لیے خیر ہوگا. لم تکذب کی لم تکذب تکن یکن خیرا. اگر جھوٹ نہ بولے گا تو ہوگا یہ کام تیرے لیے آگے سمجھ. تو وہ جو ہے نا وہ ان جو مقدر ہے لم تکذب وہ ان جو ہے وہ جزم دے رہا ہے کس کو؟ مضارع یکن کو. ہاں. یا استفہام کے بعد مضارع مجزوم آیا ہوا یا استفہام کے بعد مضارع مجزوم آیا ہوا تو یہاں بھی ان بما شرط مقدر ہے جو مضارع کو کیا کر رہے ہیں؟ جزم دے رہے ہیں. حل تزورنا کیا زیارت کرے گا تو ہماری. ان تزورنا نکرم کا. ان تزورنا نکرم کا. اگر زیارت کرے گا تو ہماری تو ہم تیری عزت کریں. تو کھانے کو پیری جے. تو یہاں تزورنا کے بعد کون مقدر ہے؟ ان تزورنا. ان تزورنا اگر تو زیارت کرے گا ہماری تو او تزور ہے نا دونوں تو جزم آئے تھے تزور تو پھر تزور تو وہی ان جزم دے رہا نکرم کنو. کیا کہ جیسے حل تزورنا نکرم کا. تو یہاں بھی یہ استفہام ہے. استفہام کے بعد مضارع مجزوم آ رہا ہے کون؟ نکرم کا.
تو یہاں ان بما شرط مقدر ہے، بما شرط کے مقدر ہے جو شطر کے نہیں، ان بما شرط، ان بما شرط مقدر ہے جو نکرم کو جزم دے رہا ہے. وہ کس طرح عبارت ہے؟ حل تزورن ان تزرنا ان تزورنا نکرم کا، اگر تو ہماری زیارت کرے گا تو ہم عزت کریں گے ہم تیری. اسی طرح اگر تمنی کے بعد مضارع مجزوم آئے، کس کے بعد؟ تمنی کے بعد مضارع مجزوم آئے تو یہاں بھی ان بما شرط مقدر ہے جو جزم اس فعل مضارع کو جزم دے گا، اور یہ سارے فعل مضارع اس شرط مقدر کی جزا بن رہے ہیں. لیت عندی اخدم کا، لیتا کاش ہوتا تو میرے پاس، خدمت کرتا میں تیری. ہاں جی، اندر کیویں بنیا جملہ کہ اگر ہوتا تم ان نہ اخدم کہنا کہ ان تأتنی، کاش تو میرے پاس ہوتا تو میں تیری خدمت کرتا، یعنی ان تأتنی اخدم کا، اگر آئے گا تو میرے پاس تو میں تیری خدمت کروں گا. ان تأتنی اخدم کا، تو اس ان مقدرہ نے جزم دی کس کو؟ اخدم کو. کیا کہ جی تمنی کی مثال جیسے لیتا کا عندی اخدم کا، اور یہاں جو تمنی کے بعد فعل مضارع مجزوم ہے، تو تمنی کے بعد فعل ان ما شرط یہ مقدر ہے جو اخدم کو جزم دے رہا ہے، اور وہ ہے لیتا کا عندی ان تأتینی اخدم کا. ان تکن عندی اخدم کا کی ان تکن تجھے کتاب سے لکھے جی مثالہ سرے کٹ کے، ان تکن اگر ہوتا تو میرے پاس، ان تاتنی ان تکن عندی اخدم کا، اگر ہوتا تو میرے پاس تو میں کیا کرتا. تو کس طرح بڑھا جملہ؟ لیتا اندی اخدم کا، لیتا اندی کاش تو میرے پاس ہوتا، تے ان تکن عندی اخدم کا، اگر ہوتا تو میرے پاس تو کون جزم دے رہا اخدم کو؟ ان مقدر. جی عرض کی مثال، کس کی؟ عرض کی مثال. اللہ مثال کا مطلب ہے بے عرض کے بعد مضارع مجزوم ہو تو یہاں بھی ان بما شرط مقدر ہوتا ہے جو مضارع کو جزم دے رہا ہے. اللہ تنزل بنا تصب خیرن، اللہ تنزل بنا تصب خیرن، او فاتو سیبہ ہو تو پھر ان مقدر ہوتا ہے جو نصب دیتا ہے، اگر اس کو مجزوم پڑھیں تو پھر اور صورت بن جاتی ہے. مثال وہی ہے، اللہ تنزل بنا، کیا نہیں رکے گا تو ہمارے پاس، پہنچے گا تو خیر کو، پہنچے گا تو خیر کو. سمجھائیے جی. تو تو دیکھو اشیاء نمبر 2 تے ان تنزل بنا، ان تنزل بنا تصب خیرن، تو کون مقدر ہے؟ ان تنزل بنا، کون مقدر ہے؟ تنزل بنا تصب خیرن. اللہ تنزل بنا کے بعد تنزل بنا تنزل بنا یہ مقدر ہے ان بما شرط جو تصب کو کیا کر رہے ہیں؟ جزم دے رہا ہے. کیا جی عرض کی مثال جیسے اللہ تنزل بنا، عرض کی مثال کا مطلب ہے بھی عرض کے بعد مضارع مجزوم ہو تو وہاں بھی ان بما شرط مقدر ہوتا ہے جو اس مضارع کو جزم دے رہا ہے، جو اس کی جزا بن رہا ہے حقیقت میں. جی اللہ تنزل بنا تصب خیرن، یہاں پہ مقدر ہے ان تنزل بنا، یہاں پہ مقدر ہے ان تنزل بنا، یہ ان تنزل ان بما شرط مقدر ہے جس کی یہ تصب خیرن جزا بن رہی ہے اور ان اس کو کیا کر رہے ہیں؟ جزم دے رہا ہے. اچھا جی وبعد النفی بعد النفی او موشی لکھے ہوتے خلاصہ
کہ یہ عبارت جو ہے نا یہ بس کوئی آ گئی ہے لیکن یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. وہ پڑھیے تو پھر پچھلی گل سمجھ آ گئی کہ امر کے بعد مضارع مجزوم ہو، نہج کے بعد مضارع آئے اور مجزوم ہو، استفہام کے بعد مضارع آئے اور مجزوم ہو، تمنی کے بعد مضارع آئے اور مجزوم ہو، اور عرض کے بعد مضارع آئے اور مجزوم ہو. خلیل کہتا ہے یہاں کوئی شے مقدر نہیں ہے، یہی چیزیں اس مضارع کو جزم دے رہے ہیں. باقی ناوی کہتے ہیں نہیں، ان چیزوں کے بعد مضارع مجزوم سے پہلے ان بما شرط مقدر ہے جو اس مضارع کو جزم دے رہا. سمجھی بات؟ اچھا انہیں سمجھو ادھروں او ویکھو او بدا کے اچھا پچھلا ویکھے نا آشیا اللہ تنزل نظر آئی ان تنزل بنا تو سب خیرن، اس لیے کہ کلمہ عرض جو کہ حمزہ استفہام ہوتا ہے او اللہ جس وقت حرف نفی پر آتا ہے تو یہ اس بات کا فائدہ بخشتا ہے، اس لیے شرط مثبت مقدر ہوگی بائیں کے منفی است بر اس بات دلالت نمے کند. یہ ہے نا تو ساڈے کول نہیں آویں دا ضمن اندے ضمن چ کی ہے نفی کے اس بات بھی آ نا یار اج روٹی نہیں کھوانی سانو تو مطلب کی ہے جی یار اج کپڑے نہیں استری کر کے دینے مطلب کی ہے یار تو حلوہ نہیں کھوانا آج مطلب کی ہے بھی حلوہ کھوا بھی. تو عرض کے اندر جو ہے نا وہ بظاہر تو نفی ہوتی ہے لیکن ضمن میں مولوی جی کیا ہوتا ہے اس بات ہے. اس لیے یہاں جو شرط مقدر ہے وہ ان تنزل ہے. بھئی پہلے تو اللہ تنزل ہے نفی ہے لیکن شرط جو ہے وہ مثبت اس لیے ہے کہ عرض کے اندر اس بات ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک گل گئی مک اگے دیکھ او بعد نفی جان کے اس عبارت میں خبت محض ہے، اس لیے کہ اگر بعض مواضع میں از بعض مواضع موضع مراد ہے کہ کسی جگہ میں ایسا ہوتا ہے کہ نفی کے بعد مضارع مجزوم ہوتا ہے، اگر یہ مراد ہے کوئی جگہ مراد ہے جی کہ درو اس میں نفی فعل کی سبب درو نفی فعل سبب مضارع ہوتی ہے، پس حال تقدیر ان بعد نہج کے ہم چنی خواہد بود بری تقدیر تخصیص با نفی با بعض مواضع ورائے نہج دعوی بلا دلیل ترجیح بلا مرجح. اور اگر بعض مواضع سے اس موضع مذکور کا غیر مراد ہے تو پس کیوں وہ بیان نہیں کیا گیا؟ علاوہ ازیں یہ کہ شارع وافی نے تصریح کی ہے کہ ان نفی کے بعد مقدر نہیں ہوتا، اس لیے کہ نفی خبر محض ہے، اس میں طلب نہیں ہے. اسی جہت سے صاحب وافی نے اس کو ان مقدرہ کی صورتوں میں ذکر نہیں کیا ہے. گل سمجھیجئے. تو خلاصہ ہے وہ کہ یہ جو کہا ہے نا مصنف علیہ الرحمہ نے کہ نفی کے بعد بھی بعض مواضع میں فعل مضارع آتا ہے اور مجزوم ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے بھی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال فرضی مثال بنائی ہے تو اس کو ذرا انکار نہ کرے اس پر. سمجھیے گل بھی یہ مسئلہ بچ پڑھنا پڑھانا ہے ایویں جی میں عرض کیتا ہے کہ بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھی نفی کے بعد نہج کے بعد تو ٹھیک ہے، نفی کے بعد نہیں ہے. لا تفعل شرن نہیں کرے گا وہ شر، لا تفعلو نہ کرے تو نہیں کیا، نہ کرے تو شر یا نہیں کرتا ہے تو شر یا نہیں کرے گا تو شر. تو اگر نہ کرے گا تو شر علم تفعل شرن، اگر نہ کرے گا تو شر تو یکن خیرن تو ہوگا خیر تیرے لیے. اصل میں طلب کے بعد یہ معنی بنتا ہے، خبر کے بعد یہ معنی بن نہیں سکتا. یہاں تو خبر ہوتی ہے کہ اس نے وہ شر نہیں کرتا یا وہ شر نہیں کرے گا. اب اس پر یہ جملہ جڑتا نہیں ہے کہ اگر وہ شر نہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. یہاں تو خبر دی جا رہی ہے کہ وہ شر
نہیں کرتا. جب شر نہیں کرتا تو اب اس پر یہ بات متفرق کرنی کہ اگر تو شر نہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. ہاں پہلے ہونا نہ بھائی شر نہ کر، شر نہ کر، شرارتہ نہ کر. اگر شرارتہ نہ کرے گا تو چنگا ہی. ہن گل ٹک دی ہے، خبر نال جڑدا نہیں. سمجھ آ گئی جی؟ کیونکہ خبر تو یہ ہے نا، اس کی خبر دے دی ہے، بس بات ختم ہے. چلو جی ہن مانا کرو جی، کریے. اور محض خبر تو بعد گل نہیں نال جڑدی کہ فلانے بندے کل روٹی نہیں کھائے دا، فلانا کل روٹی نہیں کھائے دا. گل دسیے اگر وہ کل روٹی نہیں کھائے دا تو چنگا ہوئے گا، گل نہیں بھی جڑدی. سمجھے نا؟ روٹی نہ کھا، اگر تو نہ کھائے گا تو تیری صحت ٹھیک ہوگی جی. اے گل جڑدی خبر نال. اگلی جڑے نا وہ شرط جزا جڑدے نہیں، مانا نہیں بنتا اس کا کوئی. اور محض مقدر ہوتا ہے ان بما شرط 5 چیزوں کے بعد. افعال نہیں آخنا، کیا آخنا ہے؟ وہ 5 چیزیں وہ اللہ تھی، وہ ہے الامر، وہ امر ہے، یعنی امر کے بعد. جیسے تعلم تنجو، تو وچ کون ہے مقدر؟ ان تتعلم تنجو. اور وہ نہی ہے جیسے لا تکذب یکن خیر اللہ کا. کون ہے بچ؟ علم تکذب. تو پھر مستقبل بننا ہے نا، اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا تو یکن خیر اللہ کا. اور وہ استفہام ہے جیسے حل تزورنا نکرم کا. کون ہے مقدر؟ ان تزورنا نکرم کا. اور وہ تمنی ہے جیسے لیت عندی اخدم کا. کون ہے وہ؟ ان تکن عندی اخدم کا. اور عرض ہے جیسے لا تنزل بنا تصب خیرن. کون ہے مقدر؟ اتنے لکھے آشے نمبر 2 دے نال یار واجے جایا علم دا پتر. علم کتے لکھے جی؟ ان تنزل بنا کے دسے نہیں کہ مثبت بن دیا. ہوں 15 منٹ لائے نے جی بیماری ہے جی، یہ لکھا نہیں اتنے، پڑھ مار تو حد ہو گئی یار. ان تنزل بنا تو سب خیرن. اور نفی کے بعد بعض مواضع میں جیسے لا تفعلوا شرن. کون میں کا مقدر؟ ان لم تفعل شرن یکن خیرن، خیر اللہ کا. جی اور محض مقدر ہوتا ہے ان بمائے شرط 5 چیزوں کے بعد. وہ امر ہے جیسے تعلم تنجو، اور وہ نہی جیسے لا تکذب یکن خیر اللہ کا. اور وہ استفہام جیسے حل تزورنا نکرم کا. اور وہ تمنی جیسے یعنی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کے بعد مضارع مجزوم ہوتا ہے؟ جیسے لیتک عندی اخدم کا. اور وہ عرض جیسے الا تنزل بنا تصب خیرن. اور نفی کے بعد بعض مواضع میں جیسے لا تفعلوا شرن یکن خیر اللہ کا. اور محل مقدر ہوتا ہے نال وہ بھی کر کے دسنے نہیں، ترجمہ کرنے لگے. ہاں 5 دنوں کے بعد. اور وہ امر ہے جیسے تعلم تنجو، یعنی تعلم ان تتعلم تنجو، ایج کر کے معنی کرنے سارا. اور وہ نہ جیسے لا تکذب یکن خیرا لکا، یعنی لا تکذب ان لم تکذب یکن خیرا لکا. شابہ. اور وہ استفہام جیسے حل تزورنا نکرم کا، یعنی حل تزورنا ان لم تزورنا نکرم کا. اور وہ تمنی جیسے لیتک عندی اخدم کا، جیسے یعنی لیتک عندی ان تکن عندی، اگر ہوگا تو میرے پاس بلاوی. ان تکن عندی. ہاں جی. اور وہ عرض
جیسے الا تنزلوا بنا تصیب خیرا، یعنی الا تنزلوا بنا ان تنزل بنا تصیب خیرا. عجیب گل ہے یار، انہی نے باری پھیرے تے پھر بھی نہیں گل بنتی. جیسے لا تفعلوا شرا یکن خیرا لک، یعنی لا تفعلوا شرن آخنا لا تفعلوا شرن ان لم تفعل شرن یکن خیرا لک. خیر اللہ کا انجی لگے وذالک. اذا قصد ان الاول سبب للثاني كما رأيت في الامثله فإن معنى قولنا تعلم تنجو هو ان تتعلم تنجو. بس وکذالک توجہ کرو بے. وذالک یہ جو مسئلہ پڑھا ہے ابھی کہ ان چیزوں کے بعد مضارع مجزوم آئے تو وہاں ان بما شرط مقدر ہوتا ہے، نفی نے بچو کٹ دیو، بما ان مقدر ہوتا ہے اور وہ مضارع کو جزم دیتا ہے. یہ تب ہے اذا قاصدہ بھی ٹھیک ہے تو کوسدہ بھی ٹھیک ہے. یہ تب ہے جب کہ مقصد یہ ہو کہ اول یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ سبب بنے دوسرے اس مضارع کے جملے کے مضمون کا سبب بنے، تو تب یہ مسئلہ بنتا ہے. تب یہ اگر یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ سبب نہ بنے بعد والے مضارع کے لیے تو وہاں ان بما شرط مقدر نہیں ہوتا اور یہ صورت بنتی ہی نہیں ہے. جی توجہ کرو یار، یہ جو کہا ہے کہ ان 5 چیزوں کے بعد مضارع آئے تو وہاں پہ ان بما شرط مقدر ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے اس کو جزم دیتا ہے. یہ تب ہے کہ جب یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ بنے سبب، ما بعد جو مضارع ہے اس کا جو مضمون ہے وہ بنے مسبب، تو سبب مسبب بنے. پھر درمیان میں اب چونکہ پہلا شرط تو ہے نہیں ہے اس کو جزا بنائے، اب مجبوراً درمیان میں ان بما شرط مقدر کریں گے تاکہ یہ جملہ بنے. جی اگر یہ صورت نہ ہو مذکورہ ان 5 میں سے کوئی ما بعد مضارع کے لیے سبب نہ بنے تو پھر وہ مثال ٹھیک نہیں ہے، وہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. کیا باری تو بڑی کہنے پڑی ہے. اچھا ہاں، اور یہ جو 5 صورتیں ہیں کہ 5 صورتیں نہیں، یہ جو قانون بیان ہوا ہے کہ ان 5 چیزوں کے بعد مضارع آئے، ان 5 چیزوں کے بعد مضارع آئے، امر نہی استفہام تمنی عرض، امر نہی استفہام، ان کے بعد فعل مضارع آئے اور مجزوم ہو، وہاں ان بما شرط مقدر ہوتے ہیں. بما شرط مقدر ہوتا ہے. یہ تب ہے جب کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ بنے سبب اور ما بعد بنے اس کا مسبب، ما بعد مضارع، تو وہاں یہ چیز ہوتی ہے. چونکہ یہ تو شرط نہیں ہے، یہ 5 اور وہ جزا بن رہی ہے، وہاں خام خواہ ان شرطیہ بما شرط کے مقدر ماننا پڑے گا. پھر بیان کر یار. اور یہ جو قانون بیان ہوا ہے کہ ان 5 چیزوں کے بعد کیڑیاں 5 چیزاں؟ اے 5 قسمہ دا حلوہ جی. امر نہی استفہام تمنی عرض کے بعد مضارع مجزوم ہو، وہاں ان بما شرط مقدر ہوتا ہے. یہ تب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب یہ جو مذکور ہے یہ سبب بنے. اور جو مضارع ہے وہ سبب بنے، وہ سبب بنے. وہاں مجبوری ہے چونکہ جو ہے نا وہ وہاں جو ہے نا مضارع یہ ان کی تو جزا بن نہیں سکتا، اس لیے ان بما شرط مقدر ہوتا ہے. اے دیکھ ادھروں پہلی مثال سمجھا دے نہیں بھئی تعلم، علم حاصل کر نجات پا جائے گا. تو کوئی شک نہیں دینی علم کا حصول یہ سبب ہے نجات کا کہ کوئی نہیں ہے سبب، اس لیے یہاں پہ شرط مقدر ہوگی ان تتعلم تنجو، اگر تو علم حاصل کرے گا تو نجات پا جائے گا. کیا جیسا کہ تعلم تنجو، علم حاصل کر تو نجات پا جائے گا. تو یہاں علم حاصل کرنا یہ سبب بن رہا ہے. وہ علم کت نہیں، دینی علم
ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਣ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮਰਦੀ ਵੀ ਇਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਐਮਏ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। तो यहाँ ये इल्म हासिल करना ये सबब है और निजात ये सबब है। तो यहाँ इसलिए यहाँ इन जो है बमा शर्त ये मुकद्दर है और वो है इन तताल्लम। ਧਿਆਨ ਕਰ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਪਿਆ ਵਾਕਜ਼ਲ ਬਵਾਕੀ, ਬਵਾਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬਵਾਕੀ ਕੋਈ ਬਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਸੀ? ला तकदिब यकुन खैरन लका, ना झूठ बोल, झूठ ना बोलना हुसूल खैर का सबब है कि कोई नहीं है। इसलिए यहाँ शर्त मुकद्दर करेंगे कि इल्लम तकदिब यकुन खैरन। समझ आ रही कि नहीं? इस्तिफाम, क्या तो हमारी ज़ियारत नहीं करेगा, क्या तो हमारी ज़ियारत करेगा? मालूम है इस्तिफाम क्या, तो ऐसा नहीं करेगा। इज़्ज़त करेंगे हम तेरी, तो ज़ियारत करना ये सबब है किसका? इज़्ज़त कराने का बन सकता है। इसलिए यह शर्त मुकद्दर है। काश तू मेरे पास होता मैं तेरी खिदमत करता, तो उसका पास होना ये सबब बन सकता है क्या? खिदमत का, कि कोई नहीं। इसलिए यह शर्त मुकद्दर है। क्या नहीं ठहरेगा तुम्हारे पास, पहुँचे तू खैर को, तो किसी अच्छे के पास ठहरना ये सबब बन सकता है उसूल खैर का, कि नहीं बन सकता? तो ये सारे सबब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? इसलिए यहाँ पे इन बमा शर्त मुकद्दर है, ऐसा बस। और ये कौन? ये तकदीर इन मा शर्त बाद अशियाए पंजगाना के, जब कसद किया जाए इस बात का। लिखा था कसद है ना, मुराद कोशिद आई जी ठीक कर लवे जे। जब कसद किया जाए इस बात का, क्योंकि फिका की किताब दे पे मुसल्ली मुराद है, हर जगह फेल मालूम पे मुसल्ली ने ऐसा किया, राजुलुन सल्ला। ऐ भी ध्यान करो कि भाई कसद किया कि इस बात का। अव्वल सबब, अव्वल केड़ा है मिनल खमसा लिसानी। सानी कौन? वो जड़ा मुजारे वे भी उनके सानी दे मजमून दा सानी है कौन? मुजारे। ये बने ते फिर उथे इन बमा शर्त मुकद्दर है। जैसा कि देखा तूने अमसीला में, जैसा कि देखा तूने अमसीला में, पस बेशक माना हमारे कौल तअल्लम तन जो का, वो इन तअल्लम तन जो है ज़रा के ताल्लुम सबब निजात है, ते लिहाजा इत्थे विच इन बमा शर्त मुकद्दर है। सुने। और इसी तरह बवाकी मना करके और जल्दी करोगा टूरिए। जब कसद किया जाए इस बात का कि अव्वल सबब है सानी के लिए, जैसा कि देखा है तूने अमसिला में, बस बेशक माना हमारे कोल ताल्लम तंजू का, वो इन ताल्लम तंजू है। और इसी तरह बवाकी। और ये जब कसद किया जाए इस बात का अव्वल सबब सानी के लिए, जैसे देखा तूने अमसिला में, बस बेशक माना हमारे कौल तअल्लम तंजू का, वो इन तअल्लम तंजू है। और इसी तरह बवाकी जी। फलिज़ालिका कौलुका ला तकफुर तदखुलिन नार लिम्तिनाइ सबबियति इल्ला यसिहु अन युकाला अल्ला तकफुर तदखुल। अल्लाह दा पुत्र ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਾਸਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਪਈ। ਖੋਤੇ ਜੇ ਮਿੰਟ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। इल्ला तकफुर तदखुलिन नार। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸਬਾ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ इन बमा शर्त मुकद्दर कढ़िया तो तू अनप्याने जी जी ज़बर लिखी होते। कहते इसीलिए ये मिसाल ठीक नहीं है कि जब पहला सबब ना बन सके। देख उधरों ला तकफुर तदखुलिन नारा, ओ लिन नारा इल्तिकाए साकिन है तो लाम नु कसरा दिता, कुफर ना कर, नार में दाखिल होगा। तो अदमे कुफर की दुखूल नार का सबब नहीं है, अदमे कुफर दुखूल जन्नत का सबब है। तो चूँकि अदमे कुफर दुखूल नार का सबब, इसलिए ये मिसाल उन मिसालों से नहीं बन सकता, उन मिसालों से। और अगरचे पहले ना ये बाद मुजारे आया पे है, लेकिन चूँकि अव्वल सानी के लिए सबब क्यों? अगर इसको खोले तो क्या बनेगा?
لا تکفر الا تکفر تدخل النار، کفر نہ کر، اگر تو کفر نہ کرے گا تو داخل ہوگا نار میں. یہ ٹھیک ہے جملہ؟ سبب نہیں ہے. سبب کون؟ یہ کفر کرنا، دخول، کفر نہ کرنا یہ دخول جنت کا سبب ہے. جہنم کا سبب کفر نہ کرنا نہیں، کفر کرنا ہے جی. تو چونکہ یہ آپس میں سبب مسبب نہیں بن سکتے اس لیے یہ مثال ٹھیک نہیں. کیا کہ جی اسی لیے یہ ٹھیک نہیں. لا تکفر، اور اگرچہ ناج کے بعد مضارع ہے لیکن چونکہ سبب مسبب نہیں. کس طرح؟ کفر نہ کر، نار میں داخل ہوگا تم، یہ غلط ہے. کفر نہ کرنا تو دیکھنا کتاب لو، دخول نار کا سبب نہیں ہے کفر، کیونکہ اگر کھولیں تو کیا بنے گا؟ لا تکفر، کفر نہ کر، اگر تو کفر نہ کرے گا تو داخل ہوگا نار میں. تو یہ غلط ہے، کیونکہ دخول نار کا جو سبب ہے وہ کفر ہے. عدم کفر دخول نار کا سبب نہیں، دخول جنت کا سبب ہے. وہ سنی گل بس اسی لیے کس لیے اے بے سببیت الاول للثانی، کہ اول ثانی کا سبب بنے تو تا یہ مثالاں ٹھیک نے، ان مقدر ہونا ہے، نہ بنے تو پھر نہیں. بس اسی لیے ممتنع ہے. ممتنع کا مطلب ہے غلط ہے تیرا قول. لا تکفر تدخل النار، باوجہ ممتنع ہونے سببیت کے، کیونکہ اول ثانی کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ نہیں صحیح. او بحسب المعنی، یہ کہ کہا جائے لا تکفر الا تکفر تدخل النار، یہ مضمون ہی غلط ہے جی. بس یہ ممتنع ہے تیرا قول لا تکفر تدخل النار. انہیں دیکھو نا جملہ، روٹی نہ کھا، اگر تو روٹی نہ کھائے گا تو تجھے بد ہضمی ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہے؟ روٹی نہ کھانا بد ہضمی کا سبب ہے کہ تنہوں نہ سمجھے جی، اے مطلب ہے جی. اور جب ممتنع ہونے سببیت کے، کیونکہ نہیں صحیح ہے کہ کہا جائے مثلا روٹی زیادہ کھا، اگر تو روٹی زیادہ کھائے گا تو صحت پائے گا، یہ بھی غلط ہے کہ کوئی نہیں غلط؟ سبب نہیں پا، روٹی زیادہ کھانا صحت دا سبب نہیں، مرنے دا سبب ہے جی. کیونکہ نہیں صحیح ہے کہ کہا جائے الا تکفر تدخل النار. بس اسی لیے ممتنع ہے تیرا قول بوجہ ممتنع ہونے سببیت کے، کیونکہ نہیں صحیح ہے کہ کہا جائے لا تکفر الا تکفر تدخل النار. سنیے گل، اور تو ایک آشیا پیچھے سی گل، اور وذالک، اور جس وقت سببیت مقصود نہ ہو پس وہ مضارع جو ان اشیاء کے بعد مذکور ہوگا واجب الرفع خواہد بود. سنیا جی، اگر سببیت نہ ہو تو پھر ان 5 کے بعد اگر مضارع آئے تو وہ مرفوع ہوگا، مجزوم نہیں ہوگا. وہ کیا کہ اگر جو مضارع ان 5 چیزوں کے بعد آئے، اگر یہ ان 5 چیزوں کے بعد مضارع آئے اور وہ سبب نہ بنے، اول ثانی کے لیے سبب، تو وہاں چونکہ ان بما شرط مقدر نہیں ہوگا، لہذا مضارع کیا ہوگا؟ تو مرفوع ہو کر بڑھے گا کیا کہ واجب الرفع خواہد بود، یا تو وہ ما قبل سے حال واقعہ ہوگا، وہ مضارع جملہ کیا بنے گا؟ حال بنے گا. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، یہ یلعبون امر کے جو بعد آ رہا ہو، ذرهم آپس میں سبب مسبب نہیں ہے تو یہ حال ہے. پھر چھوڑ دو ان کو ان کے غور و خوض میں، درا حال ہے کہ وہ انہیں چکریں جو پھنسے رہن جی. یا وہ مضارع پھر صفت بنے گا، اگر صفت بننے کی صلاحیت رکھے، اس کی مثال بھی لکھی ہو، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي، رفع والی قرات پر، تو یہ ماں باپ سے صفت بنے گا جی. ایسا ولی
جو کہ وارث بنے میرا، عطا فرما مجھے ولی یعنی بیٹا جو میرے بعد کیا بنے، وارث بنے. یا پھر جملہ مستانفہ بنے گا، مضارع کیا بنے گا، یا وہ حال بنے گا ما قبل سے، یا صفت بنے گا اگر بن سکا. یہ دونوں نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا، لا تذهب به تغلب علیہ، تغلب نہیں کی تغلب علیہ، نہ جا توں اس کے ساتھ، نہ جا توں. اس کے ساتھ تو گویا کہ پوچھا شگرد نے استاد جی میں نال کیوں نہ جاواں، تو استاداں جواب دیتا تغلب علیہ، وہ تجھ پر غالب آ جائے گا، وہ تجھ پر. تو یہ جملہ مستانف ہے ماں بعد، سمجھ آ رہی ہے کیا ہے، کون، تغلب علیہم. تو اگر او بھائیو قانون سارے ان 5 کے بعد مضارع آئے اور یہ 5 اس مضارع کے لیے سبب نہ بنے تو وہاں وہ مضارع مرفوع مجزوم نہیں ہوتا، مرفوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، اور مرفوع ہوگا تو یا وہ حال بنے گا ما قبل سے، یا اگر صفت بن سکا نہیں ہے تو پھر وہ جملہ مستانفہ ہوا، سوال مقدر کا جواب ہوگا، سوال مقدر کا جواب ہوگا. سنیے گل اے شاباش سے. او اگلا دیکھو، او تدخل النار، کیونکہ عدم کفر سبب دخول نار کا نہیں ہے بلکہ کفر سبب دخول نار کا ہے. الوسالس الامر وهو صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب. بس فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. فعل کی 3 قسمیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. فعل ماضی آ گئی ہے، فعل مضارع اب ہے چنگی بڑی ہوں لے دے ہوئی ہے، مرفوع بھی ہوں تے رافع کون ہے، منصوب ہوں تے ناصب کون ہے، مجزوم ہوں تے جازم کون ہے، وہی کوئی گل کہ کو نہیں ہوئی. تیسری قسم فعل کی وہ ہے فعل امر. کیا ہے، تیسری قسم فعل امر ہے. تے امر دی کو گردانہ سنائیاں جی کہ کونی سنائیاں ہیں، سنائیاں نے موشیاں نے. پھر انہوں نے پہلے ساڑھی گل سنا پھر اگلی گل دسی. چلو جی تہاڈی سنتے ہیں جی. موشی کہہ رہا ہے کہ لفظ امر نحویوں کی اصطلاح میں کیا کہ جی، لفظ امر نحوی کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے مطلق امر پر، خواہ حاضر ہو اضرب، یا غیب معروف ہو لے یضرب، یا مجہول ہو لے یضرب. مطلق اس پر بولا جاتا ہے، اضرب لے یضرب لے یضرب. ناویوں کے نزدیک یہ سارے گردان سنا لگے تو ان کی آنکھیں سے یہ کی نے سارے اللہ آندھے نے. لیکن امر حاضر معلوم کو، لیکن امر حاضر معلوم کو امر با سیغہ کہتے ہیں. صرف یہ فرق ہے ناویوں کے، جو 6 سیغے ہیں نا ان کو کہتے ہیں بھئی امر با سیغہ کی، امر با سیغہ، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربن، ان کو کیا کہتے ہیں، امر با سیغہ. اور باقی کو امر بحرف لام، امر بحرف لام. لے یضرب لے یضربا لے یضربو لے تضرب لے تضربا لے یضربنا لے اضرب لے نضرب. یہ امر بالام، امر بحرف لام، امر بحرف لام، امر بحرف لام. اور اضرب سے لے کر اضربنا تک امر باسیغہ. تے باقی کو کیا کہتے ہیں، امر بحرف لام. مسئلہ جی، لفظ از لفظ امر جب مطلقاً لفظ امر بولا جائے نا کہ یہ امر کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، تو اس سے مولوی جی مراد متبادر امر حاضر معلوم ہوتا ہے. اے ذرا سمجھا جی، جب کہا جائے نا کیا کہ یہ امر ہے، اس نے اس کو امر کیا، اس نے اس کو، انہوں نے تانوں حکم دیتا
تو مراد کیا ہوتا ہے؟ امر حاضر کا صیغہ، امر حاضر معلوم، حاضر معلوم کی تو وہیں تعریف اے جڑی تعریف ہن کرن لگے ہیں نا اسی، یہ صرف 6 سیغیاں دی ہے، یہ صرف 6 سیغیاں دی باقی جڑا نے چونکہ وہ مضارع مجزوم ہے لہذا انہاں دی تعریف کو نہیں کرنی، اے صرف جڑی تعریف ہن کرن لگے نا یہ کیڑے امر دی سمجھیے؟ تو تسنیہ وچ ہوندا تے پیچھے 5 رہ گئے جی، غلط ہوئی ہے جی۔ ہن تعریف سمجھ، امر فعل امر ہوا فعل امر ایسا صیغہ ہوتا ہے کہ طلب کیا جاتا ہے اس صیغے کے سبب سے فاعل مخاطب سے فعل، امر فعل امر ایسا فعل ہوتا ہے، فعل امر وہ فعل ہے، سمجھے نا جی؟ فعل امر ایسا صیغہ ہوتا ہے جس کے سبب سے فاعل مخاطب سے فعل طلب کیا جاتا ہے جی۔ فعل امر ایسا صیغہ ہوتا ہے جس کے سبب سے فاعل مخاطب سے فعل طلب کیا جاتا ہے۔ پھر آخر فعل امر ایسا صیغہ ہوتا ہے جس کے سبب سے فاعل مخاطب سے فعل طلب کیا جاتا ہے۔ پھر آخر فعل امر ایسا صیغہ ہوتا ہے جس کے سبب سے فاعل مخاطب سے فعل طلب کیا جاتا ہے۔ اے شاباش، سنیوں گل۔ اور تیسرا امر ہے، اور امر مراد فعل امر ایسا صیغہ ہے کہ مطالبہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، اس کے ساتھ کا مطلب ہے اس کے واسطے سے، اس کے واسطے سے فعل کا فاعل مخاطب سے۔ اور دیکھو درو جس طرح کہ نا مطالبہ کیا جاتا ہے، اس سے نہج نکل کے، نہج میں مطالبہ نہیں ہوتا فعل کا بلکہ عدم فعل کا، تو مخاطب جب کہا ہے تو امر غائب متکلم نکل گئے، اتلے پاسے آکھے جدو فاعل کو مخاطب کی مطالبہ کیتا ہے تو امر مجہول نکل گیا۔ سنیں اے شاباش جی۔ تو یطلب آکھے تو ماضی مضارع خارج ہو گیا، کیونکہ ماضی مضارع میں مطالبہ نہیں ہوتا بلکہ وہ تو خبر ہوتی ہے، ماضی مضارع خبر ہوتی ہے، پکوایا سارا یار بے سے بھی چلو جلے گل آئے گا تھوڑا فائدہ ہوئے گا۔ ہاں جی منع کرو۔ اور تیسرا امر ہے، اور امر صیغہ ہے طلب کیا جاتا ہے اس کے سبب فعل فاعل مخاطب سے۔ تیسرا امر اور امر ایسا صیغہ ہے کہ طلب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ فعل، اس کے سبب، اس کے سبب لکھے بے واسطہ تھے، ہاں اس کے سبب فعل فاعل مخاطب سے، مخاطب سے، مخاطب سے۔ آگے جی۔ بأن تحذف من المضارع حرف المضارعات ثم تنظر شب 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 بعد حرف المضارعات ساکنا سددت حد ہوگی زدتا، زدتا واجد ہے، زیادہ ہے نا زیادہ، اگے جا کے کی بنے ہم زدنا، اگے زدتا تے پھر تو زد کر کے دال تے بن گئی، ادغام ہوگا تو زدتا ہوگا، سر جی زدتا جن تو زدتا پڑھتا بے کمال ہے۔ ان ضم ثالثه نحو انصر ومكسورة ان فتح ابن كسر فاعلم واضرب واستخرج بین کانا وان كان متحركا فلا حاجة الى الهمزة نحو اد وحاسب والامر من باب الافعال من القسم الثاني۔ صبر، بے ان سے امر بنانے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، بے امر بنانے کا طریقہ بیان کرتے وہ ہے تو تعریف وچ داخل کیتا ہے لیکن طریقہ تان بکھرا کیتا ہے۔ وہ یہ ہے، یہ جو امر کے 6 صیغے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں؟ وہ یوں ہے کہ حذف کر دے، انہوں کتاب لو ویکھی دھیان نال، یہ ساریاں گلاں جڑیاں پڑھیاں نے، حذف کر دے تو مضارع سے حرف مضارعت کو، کس کو؟ انہاں صیغے سے کیڑی شے ہے؟ 6 صیغے تا، مخاطب دے 6 صیغے کیڑی شے ہے؟ تا، تو تا کو حذف کر دے تو پھر نظر کر تو اگر تا کے ماں بعد حرف مضارعت کے ماں بعد، تا کے ماں بعد حرف مضارعت کے ماں بعد، تا کے ماں بعد حرف مضارعت کے ماں بعد
اگر ساکن ہے تا مجبوری بن گئی ابتدا، بس ساکن پڑھا نہیں جاتا، اس لیے تو حمزہ وصلی لا، اس لیے اب حمزہ وصلی کو حرکت کون سی دینی ہے؟ تو کہتے ہیں عین کلمے کو دیکھو، یہ ثالث سے مراد ہے جڑا مڈو ثالث، وکرنا عین کلمہ ثالث نہیں ہوندا، ثانی ہوندا ہے کہ عین کلمے کو دیکھو، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو اس کی وجہ سے حمزہ وصلی مضموم لے آؤ، جیسے تن سوروں سے ان سر، اور اگر عین کلمہ مضموم نہیں ہے، مفتوح ہے یا مکسور ہے، تو دونوں صورتوں میں اصل پر عمل کرو، جب ساکن کو حرکت دینی ہو تو کسرہ، تو حمزہ وصلی مکسور لاؤ، جیسے تفتحو سے جی افتح، تے یا تضربو سے، تے تعلمو سے علم، تن سوروں سے، تعلمو سے، تضربو سے، اسی طرح تستخرجو میں بھی تا گئی تو پھر کیا کیا؟ استخرج، اس یہ وہ صورت ہے جب ماں بعد کیا ہو، اور اگر علامت مضارعہ کیڑی کہ حذف کے بعد ماں بعد متحرک ہے تو اب حمزے وصلی کی ضرورت کوئی نہیں، حمزے وصلی کی ضرورت کوئی نہیں، وہی امر ہے، او آخر وقف کرنا ہے، کی کرنا ہے؟ وقف ہے کہ جے کر او صحیح ہے، کیے او پہلا سیگا مخاطب دا صحیح ہے، تو پھر وہ وقف یہ ہے کہ جزم آئے گی، کیا آئے گی؟ اور اگر وہ غیر صحیح ہے، معطل واوی یائی الفی ہے، تو لام کلمہ حذف ہو جائے گا، باقی سیگوں میں چار میں نون رابی حذف ہو جائے گا، اور چھٹا سیگا وہ مبنی ہے، چھٹا سیگا مضارع میں دو سیگے مبنی ہے جمع مؤنث کے، تو وہ مبنی ہے، باقی رہ گئے پانچ میں چار میں وقف ہوگا بحذف نون، اور واحد مذکر مخاطب میں وقف ہوگا یا بسکون آخر یا بحذف آخر، یا اگر وہ معطل واوی یائی الفی ہے تو وقف ہوگا بحذف آخر، بحذف، اور اگر معطل واوی یائی الفی نہیں ہے تو پھر وقف ہوگا بس سکون آخر، وہ سمجھ آ گئی ہے؟ ان دی مثال تا اے دو سے کی بنیا ہیں تے تو حاسبو سے، بولو سوال یو تو کرمو کہ جب علامت مضارعہ حذف کی، علامت تو پیچھے ماں بعد ساکن ہے تو حمزہ لے آندا تو اس کو اکرم پڑھتے ہیں، حالانکہ اکرم ہونا چاہیے تھا، تو کہتے ہیں کہ باب فعال جو ہے یہ ثانی میں داخل ہے، پہلے میں نہیں، اصل میں ہے تو اکرمو، کیا ہے؟ یاد آیا؟ اصل میں ہے تو اکرمو، تو علامت مضارع کے ماں بعد اس کا اپنا حمزہ ہے جڑا اس خود خریدیا سی، ڈبہ پیک سی ہو، تو وہ تو مفتوح ہے، تو اکرمو، تو تا گئی تو آخر میں وقف کیا تو کیا بن گیا؟ اکرم بن گیا۔ کو سمجھ آئی گل دی؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کیا کہ وہ مشکل شے ہے؟ چلو بائیں طور کہ حذف کرے تو مضارع سے حرف مضارعت کو، پھر نظر کرے تو پس اگر ہے ما بعد حرف مضارعت کا ساکن تو زیادہ کر تم حمزہ وصلی، ہوں او کرنا ہے مضمومہ یا مکسورات قانون کی، زیادہ کر تو حمزہ وصلی مضمومہ، اگر مضموم ہے مضارع کا تیسرا او مڈو تیسرا، جیسے تن سوروں سے ان سر، اور مکسورہ کی مکسورہ
بول حمزہ وصل مکسورہ اگر مفتوح ہو مفتوح یا مکسور ہو یا مکسور کون او ثالث مراد عین کلمہ مراد عین کلمہ جیسے جیسے تعلم سے تعلم سے علم تضرب سے تضرب سے اضرب اور تستخرجو سے تستخرج سے استخرج استخرج اور اگر ہو کون ما بعد حرف او پیچھے تف پا کے ما بعد حرف مضارت کا بولو جا بعد حرف مضارعات کا مطلب بیعت نال نہ ہونا فائدہ کی پھر ہویا اور اگر ہو اور اگر ہو کون بعد حرف مضارعات کا متحرک متحرک تو بس نہیں حاجت بس نہیں حاضر حمزے کی طرف جیسے عد جیسے عید اور حاسب اور حاسب سوال کا جواب تو کرموں سے اکرم بننا چاہیے تھا اکرم کیسے بن گیا اور امر امر باب فعال سے باب افعال سے قسم ثانی سے ہے اسم ثانی سے ہے اور نہیں منع کرنے کی نہیں بائیں طور چل وہیں طور کے حذف کر دوں مضارع کرے تو کرے تو حرف مضارع سے حرف مضارعت کو پھر نظر کرے دوں بس اگر ہو ما بعد حرف مضارعت کا ساکن تو زیادہ کر دوں حمزہ وصل کو حمزہ وصلی کو حمزہ وصلی کو مضمومہ اگر مضموم ہو ثالث مضارع کا شابہ جیسے تنصرو سے انصر اور مکسورہ اگر مفتوح ہو یا مکسور کون حرف مضارت کا ما بعد جیسے تعلم سے اعلم اور یضرب سے اضرب حد ہو گئی یضرب سے تضرب سے اضرب اور تستخرج سے استخرج اور اگر ہو حمزہ پیدا میں کولو حمزہ پیدا میں کولو اٹھان دیے بدو میں جی جی اور اگر ہو ما بعد حرف مضارعت کا متحرک تو بس نہیں حاجت حمزہ وصل کی طرف جیسے عد اور حاسب اور امر باب فعال سے قسم ثانی سے ہے یعنی حرف مضارت کے بعد ساکن نہیں ہے متحرک ہے کیونکہ وہ اصل میں ہے تو اکرمو شبہ میں بائیں لکھا طور کے حذف کرے تو مضارع سے حرف مضارعت کو پھر نظر کرے تو پس اگر ہو حرف مضارعت کے ما بعد مضارعت نہیں علم و سیگل یا رونا رویا سی کہ باب مفعلہ دی مصدر چ غلطیاں کر مضارعت کے کیسی اللہ یاد رکھے جی کوئی بھی دسیا سی نال ساکن تو زیادہ کر تو حمزہ وصلی مضمومہ اگر مضموم ہو حرف مضارعت کا تیسرا جیسے حرف مضارت کا تیسرا کہ مضارع کا تیسرا مضارع کا تیسرا۔ اب واجہ جیسے تنصرو سے انصر اور مکسورہ اگر مفتوح ہو یا مکسور کون وہ تیسرا مراد کی ہے عین کلمہ اچھی بول عین کلمہ این کلمہ جی جیسے تعلم سے علم اور تضرب سے اضرب اور تستخرج سے استخرج اور اگر ہو کون حرف مضارعت کے ما بعد مضارعت نہیں مضارعت کے ما بعد متحرک تو پس نہیں حاجت حمزے کی طرف جیسے تعید سے عید اور حاسب سے حاسب او نالے کے تلے من اللہ حاسب سے حاسب اور امر باب افعال سے قسم ثانی سے ہے واہ واہ ٹھہر جائے میں تھوڑا آشے پڑھ لیں پھر گل پڑھ دیں اور پھر جلدی کر بیان تحذیفہ اس قول سے فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا ایک تو فل یفرح نا وہ تو امر غیب ہے وہ تو لام آتا ہے تو جی کی پڑھ دی وہ تو ٹھیک ہے ایک قرات ہے فَلْتَفْرَحُوا ایک قرات ہے یہ قرات شاذہ ہے جی سنیں جی گل اس قول سے یہ اور اضرب زیدن کی بجائے تضرب زیدن تضرب بھی آتا ہے کیا امر دا معنی اعتراض ہو گیا کہ ان میں حرف مضارت محذوف نہیں ہے تو لہذا یہ قانون پر نہیں ہے یہ شاذ ہے اور اسماء افعال جیسے صح مہ ربیدہ اور بمانا امرو وہ سارے نکل گئے اس واسطے کہ اسی ایک کندہ طریقہ بیان کر رہے ہیں فعل امر دا تے تو فعل ہی نہیں اے تا فعل ہی نہیں ہے کہ جی جی سنیو گل اچھا اگے ویکھ حمزہ وصلی لے آندا ہے کی لے آندا ہے حمزہ وصلی
یعنی اول امر کے اول میں حرف مضارع کے حذف کے بعد تاکہ ابتدا بساکن لازم نہ آ جائے. سوال ہے حمزے لے آندہ اور تھوڑے حرف نے، اور تعیین حمزے کی برائے ابتدا بمناسبت کہ حمزہ خاص ہے ابتدائے مخارج کے ساتھ. ادھر دیکھو کاریاں دے نزدیک آ پہلا مخرج ہے، آ دوجا ہے، اے تریجا ہے، ادو انج نہیں اندو باہر. تو الف جڑا ہے نا حمزہ او تھلوں نکلدا. مضمومہ کی ضمہ کیوں دیتا حمزے نو؟ برائے اتباع موافقت، چونکہ این کلمہ مضموم ہے تے لہذا ان دی تابع داری واسطے. دوسرا گو التباس کڈے جے بہت سارے. مکسورہ اس لیے کہ حمزے میں حمزہ وصل میں جو اصلی حرکت ہے وہ کیا ہے؟ کسرہ ہے. کہ حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے، مضموم تو کسی مجبوری کی وجہ سے، تو باقی دوجے سارے اگے وہ آکھے نے بینج کرو انہاں رلدا ہے، انج کرو انہاں رلدا ہے، سارے پیچھے پڑے جے. کوئی نویں گل نہیں جڑی رہندی. اگے چل شبا واہ ہو واہ. بس علامہ فرماتے ہیں کہ امر مبنی ہوتا ہے، امر مبنی ہوتا ہے. ایشا بس، اور مبنی ہوتا ہے جزم کی علامت پر. مبنی ہوتا ہے کیا کیا جی؟ امر کیا کیا ہے؟ امر مبنی ہوتا ہے جزم کی علامت پر. امر مبنی ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے پھر آخر. امر مبنی ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے جزم کی علامت. پھر آخر امر مبنی ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے جزم کی علامت پر. مضارع میں جزم کیا ہوتی ہے کہ جو مضارع کے صیغے نون رابی سے خالی ہیں ان کی جزم ہے سکون آخر یا حذف آخر. جہاں نون رابی ہے وہاں جزم کیا ہوتی ہے؟ حذف نون. اسی طرح یہاں بھی سوجے کیا نام ہے، کیا ہوگی؟ جزم ہوگی. لہذا جس طرح تضربوں میں کیا لم تضرب ہے، کیا ہے؟ لم تضرب. لہذا یہاں بھی اضرب ہوگا. اور جس طرح اغزو میں تغزو میں لم تغزو تو یہاں اغزو. اور لم ترمی میں لم تر میں ہے، ترمی میں لم تر میں جس طرح مضارع کی جزم ہے یا ارمے ہوگا. یخشا میں لم یخشا تو یہاں بھی اخشا. سمجھیے. اور جہاں نون رابی ہے، نون رابی والی صورت میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ کہ نون ارابی جزم ہے. لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا. تو امر کے اندر بھی یہی جزم ہوگی. تو امر کیا ہوتا ہے؟ اور جزم کی علامت. یعنی اگر یہ مضارع ہوتا اس پر جوازم آتے تو اس کے آخر کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ وہی کچھ جب امر بنائیں گے تو آخر کے ساتھ وہی کچھ کریں گے. تضربو سے، تغزو سے، ترمی سے، تخشا سے، تے تضربا، تضربو، تضربی، نہ تضربانے، تضربونا، تضربینا، تضربانے میں اور چھٹا سیگا مبنی ہے. اور امر مبنی ہے جزم کی علامت پر. اور تلے پاس لکھے فعل مضارع، فعل مضارع آتے جی وہ فعل نہ ہوئے نا جی فی مضارع ہی ہوئے تا بھی ٹھیک ہے. کہ جس طرح مضارع میں جزم ہوتی ہے نا اسی طرح امر کے 6 صیغوں کے آخر میں وقف کی حالت وہی ہوتی ہے. تو مضارع مبنی ہوتا ہے جزم کی علامت پر. جیسے اضرب، اب آخر میں سکون ہے. اور اغزو اور ارمے اور اسعا اور تسعا سے یہاں سکون آخر میں جزم ہے حذف آخر کے ساتھ. اور اضربا اور اضربو اور اضربی. وہ اگے اضربات کوئی ہے نا، تنیہ بات 2 بار ہے نا، تو یہاں جو ہے نا وہ جزم ہے کس کے ساتھ؟ اور سکوت نون راب
مانا کرو جی. امر مبنی ہوتا ہے جزم کی علامت پر، جیسے اضرب اور اوسو اور علمی اور اسعا اور اضربا اور اضربو اور اضربی. اور شاباش امر جی. مبنی ہوتا ہے جزم کی علامت پر، جیسے اضرب اور اغزو اور ارمی اور اسعا اور اضربا اور اضربو اور اضربی. تو امر ایسا فعل امر ایسا صیغہ ہوتا ہے جس کے سبب سے فاعل مخاطب سے فعل کا مطالبہ کیا جاتا ہے. فعل کا تو قرآن و حدیث میں جتنے امر ہیں ان امروں سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹانگوں والے انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ساڈی گل منو. سنی گل. اقیم الصلاۃ سے اللہ تعالیٰ نے ہم مخاطبوں سے مطالبہ کیا ہے اقامت صلاۃ کا. کس کا؟ ہاں. فتبعونی سے جو بھی پڑھ رہے تھا مثال، اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بنو. صرف نعروں کی حد تک نہیں، عملی طور پر. کس طرح؟ وہ نعرے تو مروانے ہوں تو طوطے نہیں ہوندے، انہوں نے وہ بل سکھا دو تو نعرے ماری رکھن گے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر سارا دن لگے رہن گے. تو نعریاں دی حد تک نہیں، عمل کی عمل. سو انہاں کل راتی جو پڑھتے ہیں شام والے پنجویں سپارے چ ہے تو وہ پڑھیا تسی بھی اگوں چوتھے تے پہنچ گئے پنجواں. لیسا بے امانیکم، نجات تمہاری ان آرزوؤں پر نہیں ہے. وہ اگے پڑھو نا، لیسا بے امانیکم ولا بے امانی اہل الکتاب. اگوں حافظو من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے بھی کرتوت کیا اس کو سزا دی جائے گی. جی یہ آرزوواں جڑیاں نا، انہیں نہیں ساری اتنے بیعت، انہیں نہیں میرے بزرگ ایڈے سن، انہیں نہیں میرے والد صاحب اینج سن. یہ قرآن آندا ہے، یہ کوئی شے کوئی نہیں. یہ لیسا بامانیکم، تمہاری ان آرزوؤں پر نجات نہیں ہے، جس نے بھی کرتوت کیا اس کو سزا ملے گی. اچھا جی. اور دیکھ وہ حاشیت ہونا پہ ہوا، یعنی امر بصریہ کے نزدیک وقت حذف زیادت مبنی ہو جاتا ہے جب علامت مضارع حذف ہو گئی نا. کس سے؟ امر جب بنایا واجہ، جب امر بنایا تو علامت مضارع حذف ہو گئی. کس سے؟ امر سے. تو اب بصریوں کے نزدیک امر کیا ہو گیا؟ بولو بے امر مبنی کیوں ہویا؟ ذرا کہ اس لیے کہ مضارع جو مورب بنا تھا تو اسی زیادتی کے سبب سے وہ اسم کے مشابہ ہوا تھا. اور پیچھے 2 صفحوں کے بعد آئی سی مضارع جو مورب بنا تھا تو اسم کی مشابت کی، تو وہ مشابت بنی تھی علامت مضارع کی وجہ سے. تو جب علامت مضارع چلی گئی جو سبب تھی مضارع کے مورب ہونے کا، تو جب سبب گیا تو مسبب بھی گیا، کیا؟ مورب ہونا. تو لہذا فعلوں کے اندر اصل کیا ہے؟ اعراب کے بنا چونکہ فاعل ہونا، مفعول ہونا، مضاف الیہ ہونا فعلوں میں ہے ہی نہیں ہے، اس لیے فعلوں میں اصل بنا ہے، اسموں کے اندر اصل اعراب ہے. تو اسم جو مبنی ہوتے ہیں فعل کی مشابہت، مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے، اور جو فعل مورب ہوتے ہیں وہ اسم کی مشابہت کی وجہ سے. تو مشابہت کی وجہ تھی حروف مضارعت. تو جب وہ حذف ہو گئے کس سے؟ امر سے. تو لہذا امر کیا ہو گیا؟ مبنی ہو گیا. کوفیہ ایک اخفش 2 یہ کہتے ہیں امر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ مجزوم بلام طلب ہے، کیونکہ کم اصل میں لیتا کم تھا، اقعد اصل میں لیتا قعد تھا. لام کو تخفیف کے واسطے، حرف مضارعت کو لام کی تابع داری کے واسطے حذف کر دیا ہے، لہذا امر مورب مبنی نہیں ہے. ابن ہشام نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. تو ناویوں کا اختلاف ہو گیا کہ امر
اصل میں یہ ہمارے ہاں جو نحو کی کتابیں ہیں نا ساری زیادہ مشہور، ان میں جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر بصریوں کے ہیں، زیادہ تر کہیں کہیں کوفیوں کا کوئی مسئلہ لیا گیا، لیکن زیادہ تر بصریوں کے جو مسائل ہیں نا نحو کے اندر وہ ان کتابوں میں موجود ہیں۔ تو چونکہ بصریوں کے نزدیک امر کیا ہے، اس لیے اسی کو بیان کرتے ہیں ساری کتابوں میں، آخر تک پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کوفیوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو اضرب ہے یہ لتضرب تھا، چونکہ کثرت استعمال ہے، لفظ بڑا ہے، لہذا لام بھی حذف کیا، لام کی وجہ سے تا بھی حذف کر دیا، حمزہ وصلی اضرب بن گیا۔ تو اصل میں جو لام چلا گیا ہے نا کہ اپنا اثر چھٹ گیا تھے جی کہ مورب ہونا جزم، تو لہذا امر جس طرح مضارع مورب ہے اس طرح امر بھی مورب ہے، لیکن بصریوں کا مذہب کیا ہے، مبنی ہے۔ چلو لکھو۔